پاکستانی SSG کمانڈوز کی خانہ کعبہ کے لیے ایسی شاندار خدمات کہ دنیا رشک کرے۔ 20 نومبر 1989 کی علی صبح عظیم الشان مسجد کے امام شیخ محمد السبیل نماز کے لیے جمع ہونے والے 50,000 نمازیوں کی امامت کی تیاری کر رہے تھے۔ صبح 5 بجے کے قریب اسے باغیوں نے روکا، جنہوں نے اپنے لباس کے نیچے سے ہتھیار تیار کیے، دروازے بند کر دیے اور 2 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ باغیوں کی تعداد کم از کم 500 یا 4 سے 500 تک بتائی گئی ہے، اور ان میں بہت سی خواتین اور بچے بھی شامل تھے جنہوں نے الاطیبی کی تحریک میں شمولیت اختیار کی تھی۔ باغیوں نے بیشتر یرغمالیوں کو رہا کر دیا اور باقیوں کو پناہ گاہ میں بند کر دیا۔ انہوں نے مسجد کی بالائی سطحوں میں دفاعی پوزیشنیں لیں اور میناروں میں سنائپر پوزیشنیں لیں، جہاں سے وہ گراؤنڈ کو کمانڈ کرتے تھے۔ مسجد کے باہر کوئی نہیں جانتا تھا کہ کتنے یرغمال بنے ہوئے ہیں، مسجد میں کتنے عسکریت پسند ہیں اور انہوں نے کس طرح کی تیاریاں کی ہیں۔ عظیم الشان مسجد پر قبضہ نومبر اور دسمبر 1989 کے دوران اس وقت ہوا جب ایوان سعود کے خاتمے کا مطالبہ کرنے والے انتہا پسند نجد کے ایک بااثر خاندان کے رکن جوہیمان الاطیبی نے کی تھی۔ اس نے اپنے بہنوئی محمد عبداللہ القحطانی کو مہدی قرار دیا، جو قیامت سے کئی سال پہلے زمین پر آنا ہے۔ باغیوں نے سالانہ حج کے دوران سعودی عرب کے شہر مکہ میں واقع مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا۔ باغیوں نے اعلان کیا کہ مہدی اسلام کا نجات دہندہ ہے، ان کی ایک رہنما محمد عبداللہ القحطانی کی شکل میں آیا ہے اور مسلمان اس کی اطاعت کرنے کی اپیل۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حکمران آل سعود خاندان اپنی قانونی حیثیت کھو چکا ہے، کیونکہ وہ بدعنوان دکھاوے کا شکار تھا اور اس نے مغربیت کی جارحانہ پالیسی سے سعودی ثقافت کو تباہ کر دیا ہے۔ الاطیبی اور قحطانی کی ملاقات فتنہ کے جرم میں ایک ساتھ قید کے دوران ہوئی تھی، جب الاطیبی نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک خواب تھا جس میں کہا گیا تھا قحطانی مہدی ہے۔ دولت مند پیروکاروں کے عطیات کی وجہ سے یہ گروپ اچھی طرح سے مسلح اور تربیت یافتہ تھا، کیونکہ کچھ ارکان جیسے الاطیبی نیشنل گارڈ کے سابق فوجی اہلکار تھے۔ باغیوں سے ہمدردی رکھنے والے نیشنل گارڈ کے کچھ دوستوں نے نئے سال سے چند ہفتوں پہلے مسجد کے احاطے میں اسلحہ، گولہ بارود، گیس ماسک اور اسمان سمگل کیا۔ مسجد کے نیچے زیر زمین چھوٹے چھوٹے کمرے جو کہ حرمت کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ باغیوں پر قبضے کے فوراً بعد وزارت داخلہ کے تقریباً 100 سیکورٹی اہلکاروں نے مسجد پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بھاری جانی نقصان کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ بچ جانے والوں کو سعودی عرب کی فوج اور سعودی عربین نیشنل گارڈ کے یونٹوں نے جلدی سے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اسلام کے مقدس ترین مقام پر قبضہ، سینکڑوں عازمین حج کو یرغمال بنانا اور سینکڑوں عسکریت پسندوں کی ہلاکت، سیکیورٹی فورسز اور اس مقام پر کنٹرول کے لیے ہونے والی لڑائیوں میں کراس فائر میں پکڑے جانے والے یرغمالیوں نے عالم اسلام کو چونکا دیا۔ محاصرہ عسکریت پسندوں کے ساتھ قبضے کے شروع ہونے اور مسجد کو خالی کرانے کے 2 ہفتے بعد ختم ہوا۔ اس حملے کے بعد سعودی ریاست نے اسلامی ضابطے کے ساتھ نفاذ کیا۔ سعودیہ کے علاوہ پاکستانی ہی واحد قوت تھے، کیونکہ غیر مسلم مکہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ پاکستانیوں نے مسجد میں پانی بھر کر محاصرہ ختم کرنے کی اجازت مانگی اور پھر ایک ہائی وولٹیج الیکٹرک کیبل گرا دی تاکہ وہاں موجود تمام افراد کو کرنٹ لگ جائے۔ اس تجویز کی درخواست پر پاکستان اسپیشل سروس گروپ کے اس وقت کے کمانڈنٹ بریگیڈیئر طارق محمود نے کی تھی۔ اس تجویز کو سعودی حکام نے ناقابل قبول قرار دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مسجد کے دروازوں کو شہید کرنے کے لیے
ٹینکوں کا استعمال کیا اور پاکستانی SSG کمانڈوز پھر قابضین کو زیر کرنے کے لیے مسجد پر غیر مہلک گیسوں کا چھڑکاؤ کیا اور مسجد کے صحن میں کھودے ہوئے سوراخوں کے ذریعے دستی بمبوں کو حجروں میں گرا دیا۔ پاکستانی کمانڈوز نے مسجد پر دھاوا بول دیا اور مسجد کو نقصان سے بچنے کے لیے کم سے کم طاقت کا استعمال کیا۔ انہوں نے زیادہ تر باغیوں کو مار ڈالا اور زندہ بچ جانے والوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا۔ یہ جنگ 2 ہفتوں سے زیادہ عرصے تک جاری رہی اور اس میں سرکاری طور پر 255 زائرین، فوجی اور جنونی ہلاک اور مزید 560 زخمی ہوئے اور فوجی ہلاکتیں 127 ہلاک اور 451 زخمی ہوئے۔